عبد المطلب ہے، سرکار کے دادا عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں، سرکار کے والد سرکار کے ابا اور عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ تو مصطفیٰ رحم فرماتے ہیں اور منگتے ان کے دربار میں جا کر عریضہ پیش کرتے ہیں، مصطفیٰ عطا کر دو، مصطفیٰ رحم فرما دو، مصطفیٰ کرم فرما دو، کیونکہ رحمت کا ایک معنی مدد فرمانا بھی ہے۔ تو مصطفیٰ مدد فرماتے ہیں، مصطفیٰ رحم فرماتے ہیں۔ تو یہ جب نور مصطفیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں آیا، اس کے بعد سے یہ منتقل ہوتا ہوا یہ نور چلا، یہ نور مصطفیٰ منتقل ہوتا ہوا چلا۔ میں مائک والوں سے گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑی اس کی آواز کھولیں، اور اگر یہ خراب بھی ہو جائیں گے تو ہمارے آصف بھائی ہیں تو پیسے دینے کے لیے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، محبت سے اور بول دیں سبحان اللہ۔ اصل میں مائک تھوڑی آواز کھینچ رہا ہے، اب وہ صحیح کر دیں گے، کوئی ایسی بات نہیں، محبت سے اور بول دیں سبحان اللہ۔ تو جب یہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں آیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا پورا نسب پاک ہے، میرا پورا نسب پاک ہے، اور میرا پورا نسب پاک ہے، پاک بابوں سے پاک ماؤں میں یہ منتقل ہوتا ہوا آیا ہے، پشت در پشت پورا نسب پاک ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب پاک ہے۔ توجہ فرمائیں آپ، میں آپ کو سرکار کا شجرہ سنانا چاہتا ہوں، محبت سے بولتے ہیں سبحان اللہ۔ اور منتقل ہوتا ہوا کس طرح چلا ہے، سننا چاہتے ہیں سرکار کا شجرہ، تو محبت سے بولتے ہیں سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں نور مصطفیٰ تھا، حضرت آدم کے بیٹے شیس ہیں، محبت سے بولتے ہیں سبحان اللہ۔ حضرت آدم کے بیٹے شیس ہیں، شیس کے بیٹے یانس ہیں، یانس کے بیٹے کینان ہیں، کینان کے بیٹے مہلائیل ہیں، مہلائیل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متبشر، متبشر کے بیٹے لمقنیک نام، لمقنیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحاق، زلحاق کے بیٹے شالح، شالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے رابع، رابع کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاروق، تاروق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عبام، عبام کے بیٹے عمر، عمر کے بیٹے صابر، صابر کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے الحیثہ، الحیثہ کے بیٹے الیسع، الیسع کے بیٹے عود، عود کے بیٹے اووا، اووا کے بیٹے ادران، ادران کے بیٹے معد، معد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کاف، کاف کے بیٹے مرغہ، مرغہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، اور ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مولانا سعید رضا رامپوری، نعرہ تکبیر۔ واہ واہ، آپ نے شجرے کا حق ادا نہیں کیا۔ اگر میں آپ کے باپ کا ذکر ساری گلیوں میں کروں، اگر آپ کے دادا کا ذکر تمام گلیوں میں کروں، آپ کو خوشی ہوگی کیا نہیں ہوگی؟ اگر اس جلسے میں بیٹھ کر میں سرکار کے داداؤں کا ذکر کروں گا تو میرے سرکار خوش ہوں گے کیا نہیں ہوں گے؟ ایک مرتبہ اور سنا دوں شجرہ، سنا دوں، پڑھ دوں شجرہ۔ یہ ایسی گھڑی ہے خدا کی قسم، اگر آپ دعا کرو گے آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ تو سنیں، آدم کے بیٹے شیس ہیں، آدم کے بیٹے شیس ہیں، شیس کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے مہلائیل، مہلائیل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متبشر، متبشر کے بیٹے لمقنیک نام، لمقنیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحاق، زلحاق کے بیٹے شالح، شالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے رابع، رابع کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاروق، تاروق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عبام، عبام کے بیٹے عمل، عمل کے بیٹے صابر، صابر کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے الحیثہ، الحیثہ کے بیٹے الیسع، الیسع کے بیٹے عود، عود کے بیٹے اووا، اووا کے بیٹے ادران، ادران کے بیٹے معد، معد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کاف، کاف کے بیٹے مرغہ، مرغہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے
بیٹے ہاشم ہے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے، سرکار کے دادا عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں، سرکار کے والد سرکار کے ابا اور عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، آقا کی آمد، نعرہ تکبیر۔ جی جب یہ نور کیا بات ہے، حضرت آمینہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکم مبارک میں آیا، جب یہ نور مصطفیٰ حضرت آمینہ کی شکم مبارک میں آیا، حضرت آمینہ کے اندر سے مشک و عنبر کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، مشک و عنبر کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے میرا پہلا مکینہ تھا، مصطفیٰ اب حضرت آمینہ کی شکم مبارک میں ہے، حضرت آمینہ فرماتی ہے میرا پہلا مکینہ تھا، مجھے خواب میں ایک بزرگ نظر آئے، ایک بزرگ تشریف لائے اور فرمایا آمینہ تجھے مبارک ہو، آمینہ تجھے مبارک ہو، تو نبیوں کے سردار کو جنم دینے والی ہے، محبت سے بولتے تو نبیوں کے سردار کو جنم دینے والی ہے۔ حضرت آمینہ نے عرض کی آپ کون ہیں؟ فرمایا میں تیرا باپ آدم علیہ السلام ہوں۔ تو خواب میں بشارت دینے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام آئے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے میرا دوسرا مکینہ تھا، ایک اور بزرگ تشریف لے کر کے آئے، فرمایا آمینہ تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو آمینہ، جن کے صدقے میں اللہ نے تمام کائنات کو بنا دیا ہے، تو اس کو جنم دینے والی ہے۔ حضرت آمینہ نے فرمایا آپ کون ہیں؟ عرض کیا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں شیس علیہ السلام ہوں۔ تیسرا مکینہ تھا، ایک اور نبی کی بشارت ہوئی، ان سے پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ تو فرمایا میں نوح علیہ السلام ہوں۔ چوتھا مکینہ تھا حضرت ادریس آئے، پانچواں مکینہ تھا حضرت ہود آئے، چھٹا مکینہ تھا حضرت ابراہیم بشارت دینے کے لیے آئے، ساتواں مکینہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، آٹھواں مکینہ تھا حضرت موسیٰ آئے، نواں مکینہ تھا حضرت عیسیٰ آئے۔ ہر مکینے میں ایک ایک نبی کی بشارت ہوتی گئی، اور سب نے کہا آمینہ تجھے مبارک ہو، تو اس بچے کو جنم دینے والی ہے جس بچے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو سجا دیا ہے، کائنات کو بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا توجہ کرنا، اب وہ گھڑی آ جاتی ہے، وہ پیاری سی گھڑی آ جاتی ہے جب میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، جب مصطفیٰ کی ولادت نہیں ہوئی تھی، پورا مکہ کے اندر، پورے عرب کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اللہ اکبر، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن جب مصطفیٰ کی ولادت